پچھلے 2 دنوں سے بھارتی میڈیا ایک بہت کوآرڈینیٹڈ پروپیگنڈا لے کے چل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اسپیشلی وہ نیوز آؤٹلیٹس جو نریندر مودی اور رجت کمار ڈوبل کی جو انڈیا فاؤنڈیشن ہے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا جو آفس ہے اس کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ میڈیا آؤٹلیٹس جو انڈین ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ کے IW ڈائریکٹریٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ تمام نیوز آؤٹلیٹس جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیریٹو کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے فالس فلیگ آپریشن کو لے کے، کیونکہ پہلگام کی اینیورسری ہے اور پاکستان کسی بھی قسم کا مس ایڈوینچر کر سکتا ہے. اس وجہ سے ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، اور اس سارے بیانیے کو، اس پروپیگنڈا کو لیجیٹمیسی دلانے کے لیے انہوں نے پاکستان کی آرمی کے کچھ سینئر آفیسرز ہیں ان کی انٹرنیٹ سے تصویریں وغیرہ لے کے، اور وہ سارے ان کے نام وغیرہ استعمال کر کے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دے ہیڈ سم انسائڈ انفارمیشن اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ناؤ یہ جو کلیم وہ کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں فیکٹس، ایویڈنس اور لاجک کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم لاجک کی بات کرتے ہیں. پاکستان کو کیا ضرورت ہے فالس فلیگ آپریشن کا نیریٹو کرافٹ کرنے کی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وائی؟ بیکاز آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، چھتر سنگھ پورہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے ہوئے تھے تب انہوں نے ایک گاؤں کے اندر وہ کچھ ملیٹنٹس آئے اور انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی، اور اسی وقت انڈین میڈیا اور یہ باقی سب کہنا شروع ہو کہ پاکستان کروا رہا ہے. لیٹر آن ود ان آورز یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کا اس میں دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اینڈ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس کا انہوں نے یہی کیا. پاکستانی پیسنجرز پہ اٹیک ہوتا ہے سمجھوتا ایکسپریس میں. The investigations into the Samjhauta Express blast, the Mecca Masjid blast, the Dargah Sharif blast, all these, we have at least 10 names who have been associated with RSS at some point of time or the other. اور اس کے بعد پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیٹر آن اٹ واز فاؤنڈ آؤٹ انویسٹیگیشن کے بعد کہ وہ ہمت کرے اور وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر انوالو تھی. پھر اس کو اسی سمجھوتا ایکسپریس کی انویسٹیگیشن کو انہوں نے چھپانے کے لیے جو فائنل نیل ان دا کافن جب بالکل ایکسپوز ہونے والی تھی تو انہوں نے ممبئی اٹیک کا آپریشن کیا. باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس کے اوپر. ہیمنت کرکرے والا سارا واقعہ، سب سے پہلے ممبئی کے اندر وہ بندہ مارا جاتا ہے ممبئی اٹیکس کے اندر جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا سمجھوتا ایکسپریس کی. Congress leader Vijay Wadetiwar has given a shocking statement. He said that cop backed by RSS killed Karkare. हेमंत करकरे साहेबांचा तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती RSS समर्पित. اور وہ پہنچ چکا تھا کس طریقے سے ہندو ایکسٹریمسٹس کے آفیسز جو ہیں اس سارے سمجھوتا ایکسپریس میں انوالو تھے، اور اس کو ریسٹیکیٹ کر دیا گیا، جاب سے نکال دیا گیا. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد اس کو تب بھی وہ رکا نہیں تو اس کو مار دیا گیا. باقاعدہ طور پہ اس پہ کتاب لکھی ہے انڈیا کے ایک ایکس بیوروکریٹ نے. پھر اس کے بعد پلوامہ والا انہوں نے ڈرامہ فالس فلیگ آپریشن کیا جس کو جموں اینڈ کشمیر کے اپنا جو گورنر تھا اس نے خود باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ بیان دیا کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. جب پلوامہ ہوا تو میں نے چھوٹتے یہ کہا پردھان منتری کو کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اس پہ چپ رہیے. میں سمجھا کوئی جانچ کرائیں گے. کچھ دیر بعد مجھے ڈوبال کا فون آیا، اس نے بھی کہا ستپال بھائی چپ رہے. وہ میرے ساتھ کلاس فیلو تھے لاء میں. دوسرا، آپ فالس فلیگ آپریشن سے ہی لیجیٹمیسی لے کے آتے ہیں اپنے ایکشنز کی، پاکستان کے اوپر جنگ کرنے کی، اپنی ملٹری موبلائزیشن کی. تو پوری دنیا مائکروسکوپ لگا کے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جب آپ کوئی ثبوت نہیں دیں گے، انڈیپینڈنٹ باڈیز کو وزٹ نہیں کروائیں گے، آپ UN کا جو ایک فریم ورک ہے کسی ملک کو بلیم کرنے سے پہلے کسی اٹیک کے لیے آپ اس کو فلفل نہیں کریں گے، آپ جیسے ہی اٹیک ہوگا اس اٹیک کے اگلے 2 سے 3 منٹ کے اندر FIR بنوا کے آپ پاکستان کو بلیم کر دیں گے، تو آپ کے نیریٹو کو کوئی بھی نہیں خریدے گا. اور یہ جو فالس فلیگ والا نیریٹو ہے نا، اٹ از ناٹ نیریٹو اینی مور، اٹ ہیز بیکم اے فیکچوئل ریئلٹی. تو اگر پاکستان کو کچھ کرنا بھی ہے تو اور بہتر نیریٹوز ہیں جن پہ پاکستان انویسٹ کر سکتا ہے. پاکستان کو اس نیریٹو کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اٹ از ناٹ نیریٹو اینی مور. جیسا میں نے کہا اٹ ہیز بیکم اے فیکٹ. پوری دنیا مانتی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا اگر کوئی ہب ہے تو وہ انڈیا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کا جو میڈیا ڈسکورس ہے ہر 2 میں سے ایک شو آپ کا پاکستان کے اوپر ٹاک شو ہوتا ہے، اس ٹاک شو کے اندر ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ یا تو چھتر سنگھ پورہ کو ڈسکس کرتے ہیں، یا پلوامہ کو کرتے ہیں، یا پہلگام کو کرتے ہیں. جب آپ ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایک پریکٹیکلی اکنالجڈ اگریڈ اپان فالس فلیگ آپریشنز ہیں، تو پھر فالس فلیگ آپریشن کی آواز تو اٹھے گی.
جب آپ اپنی پولیٹیکل ریلیز کے اندر اپنی پولیٹیکل وکٹریز کے لیے انہی فالس فلیگ آپریشنز کا سہارا لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کی مانتی ہے کہ یہ سارے پاکستان نے کروائے ہیں. حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا انکلوڈنگ انڈینز کو پتہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. پہلگام کے بعد آپ نے بہت سارے اکاؤنٹس جو سے انفلوئنسرز کے وہ بلاک کیے تھے کیونکہ وہ آپ کو سچ بتا رہے تھے. انڈیا کے اندر آپ نے بلاک کیے تھے کیونکہ وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ نے کون کون سے فالس فلیگ آپریشن کروائے. جب آپ خود ان سارے انسیڈنٹس کا ذکر کریں گے تو پھر فالس فلیگ آپریشن تو ظاہر ہے لوگ بات کریں گے, اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور دوسرا, آپ نے اپنے اس فیک پروپیگنڈا نیریٹو کو ایک اور زندگی دینے کے لیے پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے چند آفیسرز کی تصویر لگائی. اگین یو ڈیڈ ناٹ گیو اینی پروف. خیر, اب ایک دنیا کی بدنام ترین انٹیلیجنس ایجنسی اس وجہ سے نہیں کہ بہت لیتھل ہے, اس وجہ سے کہ انتہائی انکمپٹنٹ ہے. سو انہوں نے, اور فرینکلی اس کی تمام انکمپٹنس کے باوجود میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کا لو گریڈ انفو آپ کرنے کی وہ کوشش کریں گے کہ اوپن سورس پہ جو موجود تصویریں ہیں اور انفارمیشن ہے وہ لے کے تو وہ لگا دیں گے. لیکن اینی ویز خیر آپ نے کیا ہے. اچھا, لیکن اب جو آگے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں نا, یہ اس طرح کا جو سملر انفو آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے آپریشن بھی فالس فلیگ ہوتے ہیں, آپ کے انفو آپس بھی ہوتے ہیں جو وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اب جو آگے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں نا, اس کو آپ لوگ بہت غور سے دیکھنا اور اس سے سبق سیکھنا کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. یہ جو فالس فلیگ آپریشن کا نیریٹو ہے نا جو آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں, وہ اب میں بتاتا ہوں آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں. آپ لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جے شنکر سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ارینا کے اندر اس وقت سینٹرل سٹیج کے اوپر ہے. پاکستان, پوری دنیا کی اس وقت نظریں پاکستان کے اوپر ہیں, اور آپ لوگوں نے کیونکہ اپنے سکسیس کو اور اپنی ویکنسز کو یا ڈکلائن کو پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے, تو جس طرح پاکستان کا سکسیس آ رہا ہے اس طرح بی جے پی کی لیڈرشپ کا ڈکلائن آٹومیٹیکلی آتا چلا جا رہا ہے. لوگ مودی سے بھی استعفیٰ مانگ رہے ہیں, لوگ جے شنکر سے بھی استعفیٰ مانگ رہے ہیں, لوگ اجت کمار ڈوبل سے بھی استعفیٰ مانگ رہے ہیں. دوسرا, آپ کا جو فادر لینڈ ہے نریندر مودی کا, اسرائیل, انہوں نے آپ کو آرڈر کیا ہے کہ مدر لینڈ اس وقت یہ کرے کہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک پینک کریٹ کرے کہ یہ سندور 2 کی طرح کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. آپ سے 7 دن پہلے آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ ایک میٹنگ کنڈکٹ کروائی. اس میٹنگ کو جو تھا اس میں اجت کمار ڈوبل موجود تھا, جے شنکر موجود تھا اور راجناتھ سنگھ موجود تھا. پرائم منسٹر جو ہے آپ کا نریندر مودی, اس کے آفس سے یہاں پہ ریپرزنٹیشن کی جو اس کا پرنسپل سیکرٹری ہے پی کے مشرا, اس نے. اور فن فیکٹ کہ آپ نے شنتانہ داس جو دوسرا پرنسپل سیکرٹری ہے اس کو نہیں بلایا, اور آپ یہ بڑا غلط کرتے ہیں کہ کیونکہ پی کے مشرا پرانا ہے اور مودی کا ٹرسٹڈ پرنسپل سیکرٹری ہے تو اس کو آپ یہ ساری سیکرٹ میٹنگز میں بلا لیتے ہیں, اور شنتانہ داس بیچارے کو آپ بلاتے نہیں. وہ بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں, اس کا خیال کریں, وہ بڑا ڈسگرنٹلڈ ہے وہ. اچھا, آپ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں پہ راجیش کمار سنگھ جو ڈیفنس سیکرٹری ہے وہ کیرلا کیڈر والا, وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھا. یہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ایک نیریٹو کریٹ کرنا ہے پاکستان کے خلاف تاکہ ہم ایک پینک کی انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں, کیونکہ جو فادر لینڈ والا ہے نا اسرائیل, اس نے مدر لینڈ والے نریندر مودی کو کہا ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, اور دوسرا پہلگام بھی آنے والا ہے, آپ مزید جو ہے آپ کو ذلت اٹھانی پڑے گی, تو آپ لہٰذا پہلے ہی پاکستان کو کچھ نیریٹیوائزیشن کے تھرو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس میٹنگ کے اندر آپ نے یہ سارے ڈائنامکس ڈسکس کیے, جس میں اجت کمار ڈوبل نے اور راجناتھ سنگھ نے آپ کو بتایا بھی کہ جو سارے چیف منسٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات یا بات چیت چل رہی ہے اس کے اندر سارے چیف منسٹرز کا کیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت بھارت کو لے کر. تو یہاں پہ آپ نے یہ سارا فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ نیریٹو کریٹ کرنا ہے اور ہم نے یہ انوائرمنٹ جو ہے سنسیشنلزم کی بنانی ہے. تو اس میٹنگ کے اندر جو ڈسکس ہوا وہ پھر آپ نے 2 آفیسز میں بھیجا. ایک آفس میں آپ نے بھیجا جہاں پہ ایک میجر جنرل صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے جنرل سندیپ ایس شاردا, اور یہ ہیں ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک کمیونیکیشنز. ایک تو آپ نے یہاں پہ بھیجی, دوسری آپ نے دلی میں جو سینا بھون ہے وہاں پہ بھیجی. وہاں پہ انفارمیشن آپ نے بھیجی RS رمن کو. یہاں سے اپروو ہونے کے بعد پھر وہ گئی آپ کے IW ڈائریکٹریٹ میں, اور اس بندے کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے پاس پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں بچے گی کہ وہاں پہ کس کے پاس یہ انفارمیشن گئی. تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ ساری نیریٹیوائزیشن کی, نیچے آپ کی ٹیمز تک آئی, سدھانت سبل تک آئی, اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سارے آرٹیکلز ٹویٹر فیس بک ہر جگہ کے اوپر لگائی. ٹھیک, تو یہ اب سارا
معاملہ ہے. اب یہ ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے, اور یہ جن آفیسز کے اندر سے یہ ساری انفارمیشن آ رہی ہے نا, وہاں پہ آپ جو ہیں بندوں کی انویسٹیگیشن ٹائم سے شروع کریں, کام پہ لگیں. آپ لوگ بہت فارغ رہ لیے پاکستان کے اوپر فوکس کر کے. اب یہ دیکھیں انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, تو آپ اس کو جا کے ایڈریس کریں. باقی جہاں تک فالس فلیگ آپریشن کی بات ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ اگر کوئی مس ایڈونچر پلان کریں گے جس بھی ڈومین میں, یہ بات ہم آپ کو پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جسمی ڈومین میں پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی مس ایڈونچر پلان کریں گے, چاہے وہ کائنیٹک ڈومین ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل ڈومین ہو, چاہے وہ سائبر ڈومین ہو, چاہے وہ الیکٹرانک ڈومین ہو, یا چاہے وہ انفو ڈومین ہو, آپ جس طرح کا آپریشن کریں گے, جس طرح کا مس ایڈونچر کریں گے, پاکستان کا جواب ہر ڈومین میں ناچ ابو ہوگا. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا کریں. اتنا ایکٹ کریں جتنا آپ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. آپ کے جھوٹوں کے مقابلے پہ ہمارے پاس بڑے سچے مسلز موجود ہیں, جس کا ابھی آپ نے آپریشن سندور میں بھی صرف ٹریلر دیکھا تھا, اور آگے بھی ابھی تک بھی آپ نے صرف ٹریلر دیکھا. لہٰذا آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اتنا ہی کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. ویسے بھی انفو ڈومین کے اندر انڈیا سے زیادہ ہیٹڈ ملک اس وقت صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ اسرائیل ہے. آپ مزید ہمارے اٹیکس برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان زندہ باد.